السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جو سچا اور حقیقی معبود، خالق، مالک، رازق، مدبر الامور ہے۔ ہر قسم کے اچھے اچھے نام اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو، کیونکہ وہی غریب نواز ہے، مشکل کشا ہے، دستگیر ہے، بگڑی بنانے والا ہے، تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے والا ایک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کے ذاتی نام یعنی اللہ کے ذریعے سے پکارو یا صفاتی نام کے ذریعے سے پکارو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے بہت سے صفاتی نام ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی سید المرسلین فخر بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشی خواتین، ایمان والی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں۔ اتنے انعامات اور احسانات ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات کو اگر ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ رب العالمین کی نعمت کو گننا چاہو لا تحصوها، گن نہیں سکتے۔ خود انسان اپنے جسم کے اندر جسم کا جائزہ لے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کے اندر انسان کو کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے بقدر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، لیکن اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہم 5% بھی اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی، انسان کے جسم کے اندر اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود بھی انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں کے کاموں کے اندر ملوث ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے اعراض کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ یہ بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے کہ طرح طرح کی نافرمانی کے اندر ایک انسان ملوث ہو کر رہ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے کہ جس نعمت کی آج کل بہت سارے لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، اس نعمت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اس نعمت ایسی نعمت کہ اس چیز کے ذریعے سے آج کل بہت ساری برائیاں جو نافذ ہوتی ہے، سرزد ہوتی ہے، انسان کے اعمال صالحہ کو ضائع اور برباد کرنے کا ذریعہ، انسان کے نیک اعمال کو برباد کرنے کا سبب، انسان کے روزانہ قیام اللیل کی پابندی جو انسان کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تہجد کی پابندی کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، ساری کی ساری نعمتیں، ساری کی ساری جو نیکیاں ہے اور اعمال صالحہ جو ہے، اس سے ایک نعمت کے ذریعے سے اگر ایک انسان اس نعمت کا اگر قدر نہ کرے، ساری کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، اور وہ نعمت ہے زبان۔ یہ زبان ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی آج بہت سارے لوگ قدر نہیں کرتے ہیں۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، انسان کی اکثر غلطیاں زبان کے ذریعے سے سرزد ہوتی ہے۔ زبان کے ذریعے سے ایک انسان دوسروں کو گالی دیتا ہے، دوسروں کو طعنہ دیتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، بلا وجہ غیبت کرتا ہے، دوسرے کے عیب کو بیان کرتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے بہت ساری برائیاں سرزد ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر چند لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی کیوں برائی کرتے ہو؟ اگر ایک انسان کے اندر اگر کوئی برائی اگر پائی جاتی ہے، اگر کوئی خرابی پائی جاتی ہے، تو اس کو اکیلے میں نصیحت کیوں نہیں کی جاتی؟
اکیلے میں اس کی اصلاح کیوں نہیں کی جاتی؟ ضروری ہے تمام لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ضروری ہے دوسروں کے سامنے اپنے بھائی کے عیب کو بیان کرنا، اپنے بھائی کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے، جو برائی پائی جاتی ہے، ضروری دوسرے کے سامنے بیان کرنا۔ آپ اس کو اکیلے میں بھی نصیحت کر سکتے ہیں نا، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں نا، اکیلے میں نصیحت نہیں کی جاتی ہے، اصلاح نہیں کی جاتی ہے۔ یہ غیبت جو ہے نا، جو زبان کے ذریعے سرزد ہوتی ہے، یہ آج کل جو لوگوں کے عیوب کو جو بیان کیا جاتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک بیماری میرے بھائیوں، بہت ہی خطرناک گناہ، بہت بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کیجئے، زبان کے ذریعے سے ایسے الفاظ مت نکالیے کہ جن الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے زبان دے کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جس کے پاس زبان نہیں ہے، جو بول نہیں سکتا، اس سے پوچھئے اس پر کیا گزر رہی ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے بولنے کا ملکہ عطا کیا ہے، بولنے کی طاقت دی ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے ہر چیز اپنی زبان کے ذریعے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اچھی چیزیں اپنی زبان کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں۔ اس زبان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، ایک زبان نہیں دیا، دو ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زبان دے کر ہم پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ ہم اس زبان کے صحیح استعمال کریں، اس زبان کے ناجائز استعمال سے بچیں، زبان کے ذریعے سے اچھی باتیں نکالیں۔ اگر اچھی باتیں ذہن کے اندر نہیں ہیں، خاموش رہے، گرچہ لوگ آپ کو بیوقوف کہے یا احمق کہے، پاگل کہے، کچھ بھی کہے، جانے دو، کہنے دو۔ آپ کے دماغ میں اچھی بات نہیں ہے، خاموش رہے۔ اچھی بات نہیں ہے، اب بری باتیں نہ نکالے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کی غیبت بیان کرنا شروع کر دیا، ارے وہ تو ایسا کام کرتا ہے، فلاں کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے، ارے فلاں عالم ہے نا، وہ اچھا خطبہ نہیں دیتا، جب بھی مسجد کے اندر آتا ہے نا پتہ نہیں کیا خطبہ دیتا ہے کہ ادھر ادھر باتیں لے جاتا ہے۔ بھئی کیا ضرورت ہے؟ آپ کھڑے ہو کر دیکھیے نا ممبر پر، آپ کے پاس طاقت ہے ممبر پر کھڑے ہونے کی؟ آپ جو عالم کی جو برائی کر رہے ہیں، عالم کا جو عیب بیان کر رہے دوسرے کے سامنے، کہ ادھر ادھر موضوع کو لے جاتے ہو، فلاں عالم ایک موضوع پر تو ٹکتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسی تقریر کرنے لگتے۔ آپ خود ممبر پر کھڑے ہو کر دیکھیں، ہمت ہے ممبر پر کھڑے ہونے کی؟ وہ جو بھی عالم جو بیان دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں آپ حضرات کے سامنے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بیان کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات اگر نکالے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ضعیف حدیث بیان کرے، موضوع حدیث بیان کرے، آپ کے علم میں ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، فلاں عالم نے ایسا بیان کیا، وہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، پھر بھی وہ عالم صاحب نے موضوع حدیث بیان کیا، تو آپ اکیلے میں لے جائیے، اس کو اکیلے میں لے جا کے نصیحت کیجیے، اصلاح کیجیے، اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان مت کیجیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے نا یہ انبیاء کے وارث ہے، علماء کی بہت ہی فضیلت ہے۔ تو ایک دوسرے کا عیب بیان مت کیجیے، خاص طور سے علماء کی برائی مت کیجیے لوگوں کے سامنے۔ برائی اگر پائی جاتی ہے، آپ کو حق ہے اکیلے میں لے جا کر علماء کو بھی نصیحت کرے، نصیحت کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہر ایک کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اکیلے میں، تنہائی میں اصلاح کیجیے، دوسروں کے سامنے اس کے عیوب کا بیان مت کیجیے۔ زبان کے ذریعے سے ہم اچھی باتیں نکالیں، ناجائز استعمال سے بچے، زبان کا ناجائز استعمال کرنے سے بچے، جب بھی بات کرے سچی باتیں اپنی زبان کے ذریعے سے نکالیں، جھوٹی باتوں سے اجتناب کریں۔ آج کل بہت سارے لوگ اپنی زبان کے ذریعے جھوٹی باتیں بہت ہی زیادہ نکالتے ہیں، خرید و فروخت کی چیزیں اتنی کی رہتی ہے، جھوٹ بول کر اتنی کی بتاتے ہیں، اتنی کی لایا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہے، وہ اتنی کی لایا، آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں۔ خرید و فروخت کے موقع پر، زندگی کے ہر موڑ پر اپنی زبان کے ذریعے سے سچی باتیں نکالے، جھوٹی باتیں نکالنے سے اجتناب کرے، گرچہ وہ کامیڈی کی شکل میں کیوں نہ ہو، ہنسی مذاق کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ دو فرشتے بیٹھے ہیں آپ کے کندھوں پر، لکھ رہے ہیں آپ کی تمام کے تمام باتوں کو۔ آپ دنیا کے اندر باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں پر دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے ہیں کہ اب آپ کی زبان کے ذریعے سے کیا باتیں نکل رہی ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بول دیتے ہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے اس چیز کی طرف کہ فرشتے بیٹھ کر آپ کی باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کو لکھ رہے ہیں، اور آپ کے رجسٹر کو اللہ رب العالمین
جتنے بھی رجسٹر ہوں گے تمام کے تمام رجسٹر، جو برائیاں ہوں گی اس رجسٹر کے اندر، جو بھی خرابیاں ہوں گی، جو گناہ ہوں گے، تمام کے تمام رجسٹر کو آپ کے سامنے پھیلا دے گا کل قیامت کے دن، اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے، اتنی ساری برائیاں، اتنی ساری برائیاں، اتنے سارے گناہ جو میں نے کیے ہیں دنیا کے اندر، میں نے تمام کے تمام گناہوں سے، ان معمولی گناہوں سے میں نے اجتناب نہیں کیا دنیا کے اندر، حالانکہ بچ سکتا تھا لیکن اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ تو زبان کے ذریعے سے بہت ساری برائیاں سرزد ہوتی ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست باتیں اپنی زبان کے ذریعے سے نکالا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سب سے زیادہ جو برائیاں پائی جاتی ہے، میں خواتین اسلام کو، ماں اور بہنوں کو نصیحت کرتا ہوں، میں مائیں اور بہنیں ادھر ادھر کی باتیں لگانے بجھانے میں بہت ہی زیادہ ماہر ہوتی ہے۔ عورتیں، خواتین جو ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں لگانے بجھانے بہت ہی زیادہ ماہر ہوتی ہے، بیٹھی رہتی ہیں ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتی ہے، خاموش رہنا ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، آپ لوگ ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے عیب کو دوسری عورت کے سامنے بیان نہ کرے، خاموشی اختیار کرے۔ آپ بیٹھ کر اللہ اللہ کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات اپنے زبان کے ذریعے سے نکالیے اور نیکیوں کو جمع کیجئے کل قیامت کے دن کے لیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے دنیا کے اندر نیکیاں جمع کیجئے۔ یہ نیکیاں جمع کرنے کا وقت ہے، زندگی جو ملی ہے نا ایک انسان کو، یہ زندگی نیکیاں جمع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین دیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہمیں حیات جو عطا کیا ہے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کل بہت سارے لوگ، خاص طور سے خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں ادھر ادھر کی باتیں لگاتی ہے اور ایک دوسرے کو تکلیف دیتی ہے، ایک دوسرے کو پریشان کرتی ہے، دوسرے کی غیبت کرتی ہے، دوسرے کے عیب کو دوسری عورت کے سامنے بیان کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں، خواتین اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، اگر آپ کے دل میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ خاموش رہیے، خاموش رہیے، دل میں ذکر کیجیے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیجیے، اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے۔ اگر اچھی بات ہے آپ کے دل میں تو دوسروں کے سامنے شیئر کیجیے۔ غیبت سے، عیب سے، چغل خوری سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ زبان کا صحیح استعمال کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انسان کے جسم کے اندر زبان کی کیا حیثیت ہے اور اس کے جائز اور ناجائز استعمال پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس حدیث کے ذریعے سے آپ تمام اس حدیث کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، انسان جب صبح کو اٹھتا ہے نا، تو انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں تمام کے تمام اعضاء زبان کے ذریعے، زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، عاجزی کرتے، زبان سے التماس کرتے، اتق اللہ فینا فانما نحن بک فان اعوججت اعوججنا وان استقمت استقمنا، کہ زبان ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے، ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین سے ہمارے بارے میں ڈرنا، صحیح استعمال کرنا، صحیح باتیں کرنا، دوسروں کو تکلیف دینے والی باتیں نہ کرنا، زبان سے تمام کے تمام اعضاء التماس کر رہے، درخواست کر رہے، فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو صحیح بات کرے گی، تو اگر سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی رہی تو ہم بھی ٹیڑھی ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کے جسم کے اندر جتنی بھی اعضاء ہے تمام کے تمام اعضاء کی اصلاح اور عدم اصلاح کا دار و مدار زبان کے اوپر ہے۔ اگر زبان کو اگر قابو میں رکھا جائے، زبان کو اگر کنٹرول میں رکھا جائے تو تمام کے تمام اعضاء کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن اگر زبان کو بے لگام اگر چھوڑ دیا جائے، بے قابو چھوڑ دیا جائے، زبان کے ذریعے سے سچی، سیدھی اور حق پر مبنی گفتگو اگر نہ کی جائے تو تمام کے تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔
میرے بھائیوں، ہم جو زبان کے ذریعے سے جو باتیں نکالتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کلمات نکالتے ہیں، ورڈز جو نکالتے ہیں نا، ہماری زبان کے ذریعے سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اہمیت رکھتا ہے، ایک ایک کلمہ، ایک ایک سینٹنس، ایک ایک جملہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہماری توجہ اس چیز پر نہیں ہوتی ہے۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات، کہ ایک انسان اپنی زبان کے ذریعے سے ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک کلمہ نکالتا ہے، اور وہ کلمہ کیسا ہوتا ہے؟ دوسروں کو تکلیف دینے والا کلمہ نہیں ہوتا ہے، دوسرے کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والا کلمہ نہیں ہوتا ہے، دوسروں کو پریشان کرنے والا کلمہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اچھا کلمہ ہوتا ہے، ایسا کلمہ من رضوان اللہ، اللہ کو خوش کرنے والا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کلمہ ہوتا ہے۔ اور وہ کلمہ جب نکالتا ہے نا وہ انسان، اس کلمے پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی اس کلمے کی طرف، میں کیا نکال رہا ہوں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اچھی باتیں کہہ دیتا ہے لیکن اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کتنی باتیں میں، کتنی بڑی باتیں میں نے کہہ دی، کتنی اچھی باتیں کہہ دی۔ لا یلقی لها بالا، اس کی پرواہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ یرفع اللہ بها درجات، اللہ رب العالمین اس ایک کلمے کی وجہ سے، اس ایک سینٹنس کی وجہ سے، اس جملہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اور ایک انسان اپنی زبان کے ذریعے سے ایک لفظ بولتا ہے، ایسا لفظ جس لفظ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والا کلمہ، دوسرے کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والا لفظ، جملہ، سینٹنس، لا یلقی لها بالا، بتا دے بات اپنی زبان کے ذریعے سے نکال دیا، کچھ بھی بول دیا، عیب بیان کر دیا، کسی برائی بیان کر دی، ایسی بات من سخط اللہ، جو بات اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، جو کلمہ اللہ رب العالمین کو غصہ کرنے والا کلمہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہوی بہا فی جہنم، اللہ رب العالمین اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے، جہنم کے اندر گرا دیتا ہے، وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں بات کرتے وقت ہمیں اس چیز کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے کیا نکال رہے ہیں۔ ہماری زبان کے ذریعے سے کہیں ایسا کلمہ نہ نکلے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کلمہ ہو، ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جس کلمے کے ذریعے سے سامنے والے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہر ایسے الفاظ نکالنے سے بچے جو جن الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی آتی ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ اچھی بات اپنی زبان کے ذریعے سے نکالے، نیکیاں اپنے رجسٹر کے اندر جمع کرے۔ میرے بھائیوں، عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ زبان کو پکڑ کر کہتے تھے کیا؟ یا لسان قل خیرا تغنم، قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم۔ اے زبان دیکھ، اچھی باتیں کرنا، زبان سے کہہ رہے ہیں عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ اچھی باتیں کرنا، اگر اچھی باتیں کرے گی نا تغنم، بہت سارے فائدے اکٹھے کر لے گی، فائدے میں رہے گی تو۔ واسکت عن شر تسلم، اور برائی سے بچنا، اے زبان برائی سے بچنا، بری بات مت نکالنا، تسلم محفوظ رہے گی، دنیا کے اندر بھی محفوظ رہے گی، آخرت کے اندر بھی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ من قبل ان تندم، یاد رکھنا ہے زبان اپنی اچھی باتیں نکالنا قبل اس کے کہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ من قبل ان تندم، قبل اس کے کہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ شرمندگی کا سامنا کرنے سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کے ذریعے سے اچھی باتیں نکالنا۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، کہ انسان کی اکثر غلطیاں جو سرزد ہوتی ہے زبان کے ذریعے سے ہی سرزد ہوتی ہے، کہ زبان کو ایک انسان بے لگام چھوڑ دیتا ہے، بے قابو میں نہیں رکھتا ہے، بے قابو چھوڑ دیتا ہے زبان کو۔ زبان کے ذریعے سے اکثر غلطیاں سرزد ہوتی ہے۔ زبان کے ذریعے کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہے؟ سب سے پہلی غلطی زبان کے ذریعے سرزد ہونے والی شرکیہ کلمات، شرکیہ کلمہ سب سے پہلی غلطی اور سب سے بڑا گناہ۔ ایک انسان زبان کے ذریعے شرکیہ کلمات نکال لے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، ایسے لوگوں کو پکارے جو دنیا میں نہیں ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا کسی کی تعریف میں اس قدر غلو کرے
کہ اسے ان اختیارات کا مالک قرار دے جو اختیارات اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے. جیسا کہ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر غلو کرتے ہیں, اس قدر تعریف اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی تعریف کر دیتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اختیارات کا مالک قرار دیتے ہیں جو اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر کہنا, اور اسی طریقے سے غیب کا جاننے والا کہنا, اور اس طرح کی اور بہت ساری مطلب لغویات ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کرتے ہوئے غلو کرتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے ساتھ خاص ہیں. شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر ایک انسان شرک کی حالت میں مر گیا, شرک اللہ سے شرک کرنا یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا, دوسرے سے مدد مانگنا, اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر مصیبت اور پریشانی میں دوسرے سے مدد طلب کرنا, یہ ایسا گناہ ہے. دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا, دوسروں کو مشکل کشا سمجھنا, حاجت روا سمجھنا, اور اسی طرح بگڑی بنانے والا سمجھنا, غریب نواز سمجھنا, دستگیر سمجھنا, مصیبت کے وقت ہاتھ کو پکڑنے والا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک انسان کی موت اگر شرک کی حالت میں اگر ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی اگر شرک سرزد ہوتا تو اللہ رب العالمین انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال کو بھی ضائع اور برباد کر دیتا. صرف یہی نہیں بلکہ امام کائنات, امام حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شرک کرتے تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بھی ضائع اور برباد کر دیتے. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا لیحبطن عملک تو آپ کے تمام اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے, ولتکونن من الخاسرین, اور آپ یقینا خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جب شرک کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال صالحہ کو ضائع اور برباد کر سکتا ہے تو انسان کیا ہے؟ انسان اگر شرک کرے تو انسان کے اعمال صالحہ بدرجہ اولا ضائع اور برباد ہو سکتے ہیں. لہذا زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ انسان کو زبان کے ذریعے سے شرکیہ کلمات نکالنے سے ہمیں اور آپ کو خود کو بچانا ہے, زبان کی حفاظت کرنی ہے. آج کل بہت سارے لوگ 25 دسمبر کے موقع پر بہت سارے مسلمان کرسمس ڈے مناتے ہیں, زبان کے ذریعے سے شرکیہ کلمات نکالتے ہیں, زبان کے ذریعے سے شرکیہ کلمات پتہ نہیں کیسے الفاظ نکالتے ہیں کہ جن الفاظ کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے. یہ تو غیر لوگ اپنی زبان کے ذریعے سے نکالتے ہیں, کرسچن لوگ نکالتے ہیں, لیکن کرسچن کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آج بہت سارے لوگ بھی کرسچن کو یا ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کلمات نکالتے ہیں. ایسے کلمات کہ جن کلمات کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ رب العالمین کوئی بیٹا نہیں ہے, وہ تنہا ہے, وہ اکیلا ہے. ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا ہے اور ایسے لوگوں کی محفلوں اور مجلسوں سے بچنا ہے کہ جن محفلوں کے اندر, جن مجلسوں کے اندر یہ چیزیں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کرسچن عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ کسی کا وہ بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا, کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ اپنی جگہ سے گر جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کو ثابت کیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کے مناسب نہیں ہے کہ رحمان اپنے لیے اولاد بنائے. رحمان تو ایک ہے,
رحمان وہ اللہ ہے، ایک ہے، تنے تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا ہے اور اپنی زبان کے ذریعے سے ایسے الفاظ نہیں نکالنا ہے جن الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا بیٹا ثابت ہوتا ہے۔ اور ایسی مجلسوں اور محفلوں کے اندر ہمیں خود بھی جانے سے اجتناب کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بھیجنا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو کرسچن اسکول میں پڑھاتے ہیں اور پھر 25 دسمبر سے پہلے یا 25 دسمبر کے دن وہ لوگ ایسا پروگرام رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لال کپڑا پہنا کر لانا، یہ ٹوپی لگا کر لانا، وہ فلاں چیز پہنا کے لانا اور فلاں 25 دسمبر کو بھیجا۔ آج کل تو بہت سارے لوگ 25 دسمبر سے پہلے یہ مجلس منعقد کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم اس چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، لیکن عقل مند لوگ پتہ کر لیتے ہیں، عقل مند اور ہوشیار لوگ پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں مجلس کے اندر محفل کے اندر ہمارے بچوں کو بلا رہے ہیں 25 دسمبر سے پہلے اور پھر اس مجلس کے اندر اور محفل کے اندر ایسے ایسے کلمات کہے جاتے ہیں، ایسے ایسے کلمات ادا کیے جاتے ہیں کہ جن کلمات کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ تو ایسی مجلسوں اور محفلوں میں شریک ہونے سے خود اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے اسکول میں آج مسلمانوں کو اپنے بچوں سے دور رکھنا چاہیے، ایسے اسکول میں نہیں پڑھانا چاہیے۔ کتنے ایسے اسکول ہے، اسلامک اسکول ہے، ان اسکول کے اندر اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اگر پڑھاتے ہیں تو ایسی محفلوں اور مجلسوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنے سے اجتناب کیجیے، گرچہ اس کی غیر حاضری نوٹ کر لیا جائے، ابسینٹ اس کا مطلب ابسینٹ غیر حاضر شمار کیا جائے، کوئی حرج نہیں، چلے گا، لیکن اپنے بچوں کو ایسی مجلسوں اور محفلوں سے بچانا ہے، دور رکھنا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ اپنی زبان کے ذریعے سے کیا ادا کرتے ہیں، ابھی یہ 2024 ختم ہونے والا، کیا ادا؟ ہیپی نیو ایئر، ایک دوسرے کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو۔ یہ تو بیوقوفی ہے، نیا سال مطلب ایک سال ختم ہونے پر، نیا سال آنے پر خوشی کس بات کی؟ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔ آپ کی عمر، مثال کے طور پر ایک انسان کی عمر 60 سال ہے، 60 مثال دے رہا ہوں آپ کو، 60 سال کی عمر میں وہ انتقال کر جائے گا، اس کی موت آ جائے گی، ملک الموت فرشتہ اس کے پاس آ جائے گا 60 سال کی عمر میں، اور اس کی عمر ابھی کتنی ہے؟ 35 سال عمر چل رہی ہے، 35 سال عمر چل رہی ہے اس کی، ابھی کتنا سال باقی ہے اس کی عمر کو؟ 25 سال باقی ہے، اس کے انتقال کو 25 سال باقی ہے۔ اب جیسے ہی ایک سال ختم ہوا، کتنا سال باقی رہا؟ 24 سال باقی رہا۔ تو عمر کے گھٹنے پر اور ایک انسان کے قبر کی طرف جانے پر کیا ایک انسان کو خوش ہونا چاہیے؟ ہیپی نیو ایئر کے ذریعے سے مبارکبادی دینی چاہیے کہ افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ اکبر، میری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا اور میں نے اس سال، گزرے ہوئے سال میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کوئی بھی کام میں نے سر انجام نہیں دیا، اتنی ساری نمازیں میری چھوٹ گئی، اتنے سارے روزے چھوٹ گئے، فلاں رمضان کے مہینے میں نے بہت سارے روزے چھوڑ دیے، میں نے اللہ رب العالمین کے فرائض کو ادا نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پرواہ نہیں کی۔ ایک انسان کو افسوس کرنا چاہیے نا، محاسبہ، اپنے آپ کا محاسبہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا، جائزہ لینا چاہیے خود کا کہ خوش ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ ہیپی نیو ایئر کہنا کن لوگ، کون لوگ کہتے ہیں، کس قسم کے لوگ کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر؟ وہ لوگ کہتے ہیں جس کا اسلام سے کچھ بھی تعلق ہی نہیں ہے، غیر لوگ اپنی زبان کے ذریعے سے ہیپی نیو ایئر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں کی مشابہت نہ کریں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا تعلق اسی میں سے ہے۔ لہذا ایسے کلمات اپنی زبان کے ذریعے سے نکالنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں میرے بھائیوں؟ کیا اس چیز کو بھول گئے؟ اس چیز کو بھول گئے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے؟ اس چیز کو بھول گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ اس چیز کو بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے؟ ہم نے اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیا کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا ہم نے اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ذہن سے اس چیز کو نکال دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں بھول گئے، یاد نہیں ہے؟ اگر یاد ہے تو غیروں کی مشابہت اختیار مت کیجیے، یاد ہے تو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیے،
یاد ہے تو اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے، خوش کیجئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، ایسے کام کیجئے جن کاموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اسی چیز کے اندر آپ کی بھلائی اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان کے ذریعے سے ایسے کلمات نکالنے سے بچے جن کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے ابھی جو 31 آنے والا ہے اور اسی طریقے سے نیا سال شروع ہونے والا ہے، اس 31 کی رات میں یا اسی طریقے سے نیا سال شروع ہونے کے بعد ایسے تمام کے تمام کاموں سے خود کو بچانا ہے جو کام غیروں کے ہیں، جو کام مسلمانوں کے نہیں ہیں، جو کام قرآن و حدیث کے اندر، جن کاموں کا قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، یہ غیروں کے کرنے والے کام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود کو بچائے اور غیروں کو اس چیز کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف دعوت دے، غیروں کو دعوت دے۔ ایسا نہیں کہ غیر تو ملوث ہے اور مسلمان بھی ملوث ہو جا رہے ہیں، دعوت نام کی کوئی چیز ہی نہیں آ رہی ہے۔ خود کو بچانا ہے اور اپنے بھائیوں کو، جو بھی مطلب غیر مسلم ہے یا اسے کرسچن ہے یا عیسائی ہے، ان کو سمجھائیے، قرآن و حدیث کی طرف لائیے، اسلام کی طرف لائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ہمارا ایمان بالخیر پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اے اللہ، ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو غیروں کی نقش قدم کی پیروی کرنے سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں ان تمام کے تمام کاموں سے بچا، مسلمانوں کو ان تمام کے تمام کاموں سے بچا کہ جن کاموں کے ذریعے سے اللہ تو ناراض ہوتا ہے، جن کاموں کے ذریعے سے اے اللہ تو ناخوش ہوتا ہے۔ اور اے اللہ، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ جو بیمار ہے اے اللہ، انہیں تو شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اور اے اللہ، جو اہل توحید اور موحدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما۔ فلسطین کے اندر، خاص طور سے غزہ کے اندر اے اللہ مسلمان پریشان حال ہے، مسلمان مائیں، مسلمان بہنیں، مسلمان بیٹیاں پریشان حال ہے۔ اے اللہ، ان تمام کے تمام مسلمانوں کی اللہ تو حفاظت فرما، ان تمام کے تمام مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے اللہ تو بچا لے۔ اور جو ظالم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ، اگر ان کے قسمت میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، اگر قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو تو نیست و نابود کر دے، ہلاک و برباد کر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی